بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 12 کا سوری رکو نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے، آیت نمبر 12 ہے، سورہ محمد چل رہی ہے، اور پارہ نمبر 26 ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جنت کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کہ ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یعنی جاری ہیں، ابھی وہ چل رہی ہیں، جنت بن چکی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جس طرح جانوروں کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا، یہی حال کافروں کا ہے، ان کا مقصد زندگی میں کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں، آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں، اس میں وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں، ان کی زندگی بھی صرف دنیا کی دعوتوں میں، دنیا کے رواجوں میں، دنیا کے کھانے پینے میں، دنیا کی لذتوں میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے مشابہت دی، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا شیوہ بتایا کہ یہ زندگی کافروں کی ہے۔ اور مسلمان بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھاتے، بوفے سسٹمز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا بوفے سسٹم سٹارٹ ہو گیا ہے، شادیوں میں بھی شادیوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا رواج چلنا شروع ہو گیا ہے۔ احادیث میں کھڑے کھڑے کھانے کھانے سے نہایت سختی سے منع کیا گیا ہے، جس سے کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ جانور کیا بیٹھ کر کھاتے ہیں؟ جانور بھی کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ تو کافروں کی والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا، خاص طور پر بیان کیا کہ یہ چوپایوں کی طرح کھا رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ اس سے ایک بہت اہم ترین بات سمجھنے کو ملتی ہے، کھانا کھانے کے لیے آرام سے تحمل سے بیٹھ کر، جو سنت کا طریقہ ہے اس طرح سے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، یہ نہیں کہ بس کھانا کھا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جس طرح سے فاسٹ فوڈ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، اس طرح سے ہمارے اندر کھانے پینے کی تمیز اور تربیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے، جو ہمارے دین کا، ہمارے اتوار کا حصہ نہیں۔ ہمارے دین نے تو ہمیں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا پہننا سب کچھ سکھایا، پھر ہم کس طرح سے یہ بات کہتے ہیں کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا کوئی غلط نہیں ہے، وہ کوئی دین کا حصہ تو نہیں؟ تو کیا دین نے آپ کو کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، اٹھنا بیٹھنا نہیں سکھایا؟ اگر حصہ نہ ہوتا تو دین کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا گزارنے کا طریقہ، how to spend your life according to the teachings of Islam۔ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ ہم سارا کچھ نہیں کرتے، لیکن ایک اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم بڑے پیمانے پر نہیں کرتے، اگر ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوتا تو شاید ہم بڑے پیمانے پر بھی کر لیتے۔ ہم صرف ایک کیک لا کر کاٹ دیتے ہیں، بچوں کو خوش کر رہے ہیں، بچوں کو راضی کر رہے ہیں اپنے رب کو ناراض کر کے۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَخْرَجَتَكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ یہاں جو ناصرہ ہے، ناصرہ یہاں پہ اسم الفاعل بھی بن رہا ہے، اور یہ در حقیقت مفعول بھی بن رہا ہے، اس لیے یہاں پر زبر ہے، ناصرہ۔ اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھیں جس سے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، جن کا کوئی مددگار نہ اٹھا، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ فلا ناصر لہم، ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں۔
یہ اپنی گھمنڈ پر، اپنی طاقت پر بہت زیادہ اچھل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب میں پکڑتا ہے تو کوئی وہ اتنی مہلت ہی نہیں دیتا کہ کوئی اس سے بچ سکے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ میرے رب نے کیا ہی خوبصورت بات کہی، افمن، سوال کر رہے ہیں، کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا؟ کمن زین لہ سوء عملہ، برے عمل اس کے خوبصورت اور خوشنما بنا دیے گئے۔ کیا وہ اس انسان جیسا ہو سکتا ہے جس کی طرف ہم نے واضح دلائل بھیجی؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہا۔ کیا ہم کہیں نہ کہیں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کر رہے؟ کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارا نفس ہمیں دنیا کے اندر گھسیٹ رہا ہے، ہمارا نفس ہمیں دنیا کے اندر ڈبو رہا ہے، ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں غوطے دلا رہا ہے۔ تو یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ برے کام سے مراد شرک، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ مومن اور کافر، مشرک اور موحد، نیک کام کرنے والا اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب اور جنت کی نعمتیں ہیں، اور دوسرے کے لیے جہنم کی ہولناکیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اب اگلی آیت میں فرمایا، اب جنت کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ میرا رب آپ کو، مجھے، ہمارے اہل و عیال کو اس جنت الفردوس کا مکین بنائے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یہاں پر، اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ یہ کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، کیونکہ پانی کا ایک جگہ پہ کھڑا رہے نا تو اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بدبو نہیں ہوگی، غیر آسن، سبحان اللہ۔ وَانْحَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نہر کا کس کا ذکر کیا؟ اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلا، یعنی جو پانی کی نہریں ہیں اس کا رنگ نہیں بدلے گا، اس میں بدبو نہیں آئے گی، اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، صحت خراب نہیں ہوگی، بلکہ وہ خوبیوں سے بھرپور ہوگا، تازہ ہوگا، صحت کو اچھا کرے گا۔ اور جو دودھ کی نہریں ہیں، وہ نہریں کیا ہوں گی؟ جس طرح دنیا میں وہ دودھ جب بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے جو گائے اور بھینس اور بکریوں سے ہم لیتے ہیں، جنت کا دودھ اس دودھ کی طرح نہیں ہوگا جو جانوروں سے ہم لیتے ہیں، بلکہ اس کی نہریں ہوں گی، اور وہ نہایت ہی لذیذ ہوں گی، اور یہ دودھ خراب بھی نہ ہوگا، سبحان اللہ۔ وَأَنْحَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، سبحان اللہ۔ اور نہریں، اللہ تعالیٰ اور کون سی نہریں بیان کر رہے ہیں؟ اور نہریں ہوں گی شراب کی، جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہوگی۔ دنیا میں جو شراب ملتی ہے وہ عام طور پر نہایت تلخ، بدمزہ اور بدبودار ہوتی ہے، اور اسے پی کر انسان اپنے حواس سے حواس باختہ ہو جاتا ہے، انسان اپنے ہوش و حواس سے کھو دیتا ہے، جبکہ جنت کی شراب بہت لذت والی، مزیدار ہوگی۔ وہ انسان اس کو پی کر انسان کو چکر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی انسان کی عقل معاف ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور پھر کون سی ہوں گی؟ شہد کی نہریں۔ یہ نہروں کے ذکر آ رہے ہیں، یہ پانچویں نہر ہے۔ وَلَهُمْ فِي، اب یہ سارا پینے کا ذکر آیا، پینے کے لیے اتنی چیزیں، سبحان اللہ، اللہ جنت میں دے گا، اب کھانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے میوے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ان کو عطا کرے گا، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور کیا یہ مثل اس کے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور جنہیں
کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. وہ کھولتا ہوا پانی جن کو دیا جائے گا، جب ان کو پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے دعا کرو جنت کی، تو جنت الفردوس کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. سبحان اللہ. میرا رب آپ کو، مجھے، ہمارے والدین کو اس جنت الفردوس کا مقیم بنائے. ہمارے اہل و عیال کو میرا رب ہمیں اس جنت الفردوس کا مقیم بنائے. یعنی جن کو جنت اور وہ اعلیٰ درجے نصیب ہوں گے، وہ ان جہنمیوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے. جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ ایک دائمی عذاب میں مبتلا کرے گا. وہ دائمی سختیاں جھیل رہے ہوں گے. ایک اللہ کا مہمان ہوگا اور جو طرح طرح کی فائدے اٹھائے گا، اور دوسرا جہنم کی سختیاں اور اللہ تعالیٰ کا قیدی ہوگا. کیا قیدی اور مہمان برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم کس کے لیے محنت کرتے ہیں. ہم قیدی بننا چاہتے ہیں یا اللہ کا مہمان بننا چاہتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. میرے رب نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے، باوجہ اس کے کہ ان کے ذہن کند ہیں، کم عقلی ہیں، اور لاپرواہی کی وجہ سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا. اچھا، ہم لوگ بھی جب قرآن کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں نا، ہم ادھر ادھر ذہن ہمارا بٹا ہوا ہوتا ہے. یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے کہ جب آپ قرآن کی کلاس لے رہی ہوں تو قرآن کی طرف ہمارا دھیان متوجہ ہونا چاہیے. یہ قرآن کا ادب ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ قرآن کے اندر، قرآن کی طرف ہم پوری دلچسپی دلجوئی کے ساتھ بیٹھیں. جب وہ علم والوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور جب وہ کان لگا کر بات سنتے ہیں، اور پھر وہ اپنی کن ذہنی اور لاپرواہی کی وجہ سے بات کو سنتے نہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا. یہ منافقین کا ذکر ہے. ان کی نیت چونکہ صحیح نہیں ہوتی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ہم بھی جب سنتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. ممکن نہیں ہے کہ قرآن معجزہ ہے اور وہ انسان کے دل میں نہ اترے. یہ ممکن نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا، تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو کھینچنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو دھونے کی ضرورت ہے. کیونکہ دل کے اندر یا پھر پاکیزگی رہ سکتی ہے یا پھر ناپاکی رہ سکتی ہے. قرآن دل کے اندر رہنے کی چیز ہے، وہ دل سے باہر نہیں رہ سکتا، اور دل تب کے اندر تب تک نہیں رہ سکتا جب تک کہ یہ دل پاک صاف نہ ہو. جب دنیا کے اندر بٹا ہوا، دنیا کے اندر اٹکا ہوا، تو اس کے اندر ہدایت اتر نہیں سکتی، وہ سمجھ آ نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں پر اللہ نے مہر کر دی اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اللہ سے ڈریے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں پر کہیں مہر تو نہیں لگا دی. ہمیں یقین کیجئے کہ ہمیں خوف ہی لاحق نہیں ہوتا، ہمیں ڈر ہی نہیں آتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے رب نے ہم پہ مہر تو نہیں لگا دی. اچھا جی، نہیں سمجھ آتا، چھوڑو اس کو. بڑا ہی آسان ترین حل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینا، کیونکہ ہماری پرائورٹی نہیں. قرآن کے ساتھ جڑنا ہماری ضرورت نہیں، قرآن کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے لازم نہیں. اس کے بغیر تو زندگی کا سکون نہیں، اس کے بغیر تو شفا نہیں، اس کے بغیر تو آرام نہیں، اس کے بغیر تو رزق کی فراوانی نہیں، اس کے بغیر تو اتباع نہیں، اس کے بغیر تو اللہ کی خشیت نہیں، اس کے بغیر تو اللہ کا دل میں تقوی نہیں. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. اللہ نے خود اس بات کو بیان کر دیا. سبحان اللہ.
اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات بیان کرتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے، اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس وجہ سے؟ اس قرآن کی بدولت۔ اللہ تقوی تب اختیار دیتا ہے جب اس قرآن کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، ادروائز تقوی نہیں مل سکتا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، لیکن وہ تقوی دل کے اندر نہیں اترتا، وہ رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، وہ دل میں خشیت نہیں آتی، وہ وہ نگاہیں نہیں جھکتی، وہ ہم اللہ کے سامنے جب تک گڑ گڑاتے نہیں، تب تک نہیں گڑ گڑاتے جب تک ہمارا دل کرچی کرچی نہیں ہوتا، وہ ٹوٹ کے بکھر نہیں جاتا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہمارا دل پوری طرح معطر نہیں ہو جاتا، اس کی خوشبو سے پورا کا پورا، اس کی خوشبو سے، اس لذت سے ہمارا دل پورا کا پورا اس میں سیراب نہیں ہو جاتا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ پھر میرے رب نے مزید کیا ارشاد فرمایا اگلی آیت میں؟ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہی ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بجائے خود قرب قیامت کی ایک علامت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بات سے فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس سے ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، یا یہ کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی سے ذرا سا آگے ہے، اسی طرح قیامت میرے ذرا سا بعد ہے۔ پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے، انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا؟ یہ نصیحت پھر کچھ کام نہ آئے گی۔ اس لیے آج کا وقت ہے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس ذکر کی طرف، اللہ کی نصیحت کی طرف لے آئیے۔ ہم پر لازم اور فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر جائیں۔ اس زندگی کو بے مقصد ضائع نہ کر دیجیے گا، اس زندگی کو بے مقصد ختم نہ کر دیجیے گا، اس زندگی کو اس طرح سے برباد نہ کیجیے گا۔ اپنے مقاصد کو، اپنی پرائرٹیز کو، اپنی گولز کو سیٹ کر لیجئے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اس عقیدے پر ثابت اور قائم رہیں، کیونکہ توحید اور اطاعت الہی اسی میں خیر ہے، اس سے دوری سوائے شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں۔ نبی کو بھی اللہ نے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، ہم کہتے ہیں ہم نے کون سے گناہ کیے، ہم کیوں اللہ سے ہم کیوں بار بار استغفار کریں؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، قدم قدم، لمحہ لمحہ ہم گناہوں میں اٹکے ہوئے ہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اپنے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی۔ استغفار کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، احادیث میں بھی اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ لوگوں، بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ مثواکم، یعنی دن کو تم جہاں پھرتے ہو جو کچھ کرتے ہو، اور رات کو جہاں آرام کرتے ہو، جہاں پر قرار اختیار کرتے ہو، جہاں پر سکون اختیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح سے باخبر ہے۔